السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ریلیجن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے واقعے پر۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، قوم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے توبہ کر لی۔ آپ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرا ڈالا جو حضرت یونس کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کرا آپ علیہ السلام کے نام ہی کا نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا لی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاع کیا اور حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا، اس لیے انہیں خراش تک نہ آئے، ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ جیسے ذُنُّون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذُنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ذُنُّون کو یاد کرو جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کے جسم کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، صرف نگل لینے کی اجازت ہے، غذا بنانے کی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ پھر کھڑے ہو کر مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کو یوں معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں ہی اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا اور تیسرا دریا کی گہرائی کا اندھیرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے تو رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر رحم فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے تم اللہ کو آسانی میں یاد کرو تاکہ وہ تم پر مصائب و شدائد میں مہربانی فرمائے۔ یہ ایک حدیث شریف کا ہی معنی ہے، اگرچہ الفاظ حدیث شریف کے نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، کثیر نمازیں ادا کرنا اور مچھلی کے پیٹ میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا۔ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ ظلمات جمع ذکر کیا کئی طریقیاں اس لیے کہ آپ دریا کی طریقی، رات کی طریقی اور مچھلی کے پیٹ کی طریقی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا یہ مجھ سے بے جا ہوا، تو ان کلمات سے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ پہلا آتا ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، دوسری جگہ آتا ہے 7 دن تک، تیسری جگہ بیان ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔
مگر چوتھی جگہ پھر بیان ہے کہ صبح سے شام تک اتنے دن تک آپ علیہ السلام بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹری میں زندہ کیسے رہے؟ بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ مہر العقول ہوتے ہیں، یعنی جن کو سننے والے اور دیکھنے والے حیران و ششدد رہ جاتے ہیں۔ ان کو معجزہ کہا ہی اس لیے جاتا کہ لوگ سوچیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے رہے؟ قرآن کی 3 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نگل لینے کا واقعہ آیا ہے۔ بعض حضرات کو شاید اس پر شک گزرے کہ کیسے کوئی شخص مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اور زیر نظر تحریرات ہم اس حقیقت کے تناظر میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم 3 سواروں کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں گشت پر روانہ فرمایا۔ ہم ساحلی علاقے کے سمت نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ غذائی کمی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھ مہینہ کھایا۔ پھر ابو عبیدہ نے ایک روز اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا۔ ایک شتر سوار آرام سے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا کچھ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور انہوں نے اسے قبول فرمایا۔ اس مچھلی کو عنبر کا نام دیا گیا۔ اس کی تحقیقات اس معلوم ہوا ہے کہ دواؤں میں استعمال ہونے والا عنبر یا عنبرہب اس مچھلی کا فضلہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے عنبر کا سراغ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ 300 فاقہ زدہ سواروں نے اس مچھلی کو صبح و شام 15 دن کھایا۔ جب مدینہ آئے تو انہوں نے تھیلوں میں بھی اس کا گوشت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں سے نوش فرمایا کیونکہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مچھلی وہیل تھی۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ذیل میں ہم وہیل یا عنبر مچھلی پر چند تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو حال ہی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر گیا، سال 1992 میں آسٹریلیا کا 49 سالہ ماہی گیر ٹرانسیکائس وہیل مچھلی کے پیٹ میں 8 گھنٹے رہنے کے بعد معجزانہ طور پر بچ گیا۔ وہ بحر ہند میں ایک چھوٹے ٹرالر پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ سمندر کی ایک بڑی لہر اس کے ٹرالر کو بہا لے گئی۔ وہ کئی گھنٹوں تک اپنے بے رحم لہروں کے جنگل سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا لیکن ساحل تک نہ پہنچ سکا۔ دن کی روشنی تاریکی میں بدل گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے روشنی کی کرن دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوگی۔ اسی اثنا میں اس نے خود کو ایک بھنور میں گرفتار پایا۔ اسے ایسا لگا جیسے 2-3 شارک مچھلیاں اس کی طرف پڑ رہی ہیں، لیکن جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک وہیل مچھلی کے منہ میں ہے۔ وہیل نے جلدی ہی اسے اپنے منہ میں دبا لیا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جبڑوں میں ہی چمٹا رہا۔ مچھلی کے مضبوط جبڑے اسے معدے میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ برابر اس کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہوئے تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے آکسیجن مل رہی تھی اور وہ ابھی تک زندہ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں 8 گھنٹے گزرے تھے کہ ٹورانسے نے خود کو آسٹریلیا میں آگسا کے ساحل پر پایا۔ دراصل مچھلی نے اسے نگلنے میں ناکامی پر اگل دیا اور اسی طرح اسے دوبارہ زندگی ملی۔ آج کا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے ختم۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔